السلام علیکم۔ امید ہے آپ اور آپ کے گھر والے خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے کلیو اینڈ یو آر واچنگ ٹیلز آف ٹیرر ایپیسوڈ 8۔ آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں بہت ہی تھرلنگ قسم کی سٹوریز ہوں گی۔ اگر آپ بھی اپنی ہی سٹوریز دوسروں کو سنانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں انسٹاگرام پر ڈی ایم کر سکتے ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ اگر کسی انجان جگہ جایا جائے تو اگر فار ایگزامپل ہمیں وہاں کوئی کھانے کی چیز ملے، کوئی تعویذ، کوئی کاغذ کا ٹکڑا ملے یا کوئی پتھر ملے جو نہایت ہی خوبصورت ہو دیکھنے میں، ایسی چیزوں کو ہاتھ نہ لگانا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ چیزیں ایٹ دا فرسٹ پلیس وہاں پہ کیوں ایگزسٹ کرتی ہیں اور وہ کہاں سے آتی ہیں یا کس مقصد کے لیے وہ وہاں پر پھینکی گئی ہیں، اور اگر ان چیزوں کو ہاتھ لگا بھی لیں تو ان کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ وی نیور نو دیٹ۔ یہ کہانی ہزارہ کے قبرستان سے جڑی ہے، سو وداؤٹ اینی فردر ریویو بڑھتے ہیں ہماری آج کی پہلی سٹوری کی طرف۔ میرا نام رابیل ہے اور میں کوئٹہ شہر کی رہائشی ہوں۔ یہ بات 2021 کی ہے جب میں اپنی یونیورسٹی کی طرف سے ایک پروگرام میں گئی تھی جس میں ہمیں پارکس اور گریو یارڈس کو صاف کرنا تھا، تو ہمیں ایک قبرستان الاٹ کیا گیا تھا جو کہ پہاڑوں سے کافی قریب تھا، اور وہاں 2 ٹیمز بن گئی تھیں اور ہماری ٹیم میں 6 لوگ تھے۔ انفارچونیٹلی جو میری سہیلی تھی وہ میری ٹیم میں تو نہیں شامل ہو سکی، جس کی وجہ سے ہم 2 ٹیمز میں بٹ گئے۔ اور میں ساتھ ہی یہ بات بتاتی چلوں کہ وہ قبرستان ہزارہ کمیونٹی کا تھا، اور جب ہم اس قبرستان میں گئے تو نہ جانے کیوں مجھے وہاں پر بہت ہی عجیب سی نیگیٹیو انرجی فیل ہو رہی تھی، جو کہ میرے علاوہ میرے کئی دوستوں نے بھی مینشن کیا تھا۔ اب ہم نے کلیننگ پروسیس سٹارٹ کیا۔ ہم سب وہاں سے کوڑا اکٹھا کر ہی رہے تھے، ایسے ہی کوڑا اٹھاتے اٹھاتے مجھے ایک جگہ دکھائی دی، ایک پتلی سی گلی، اور اس کے مزید آگے قبریں بنی ہوئی تھیں۔ میں اس جگہ پر گئی اور پھر جو میں نے دیکھا وہ دیکھ کر میں بہت حیران رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ 2 قبریں ہیں، اور میں اس جگہ پر گئی اور جو پھر میں نے دیکھا میں وہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے دیکھا 2 قبریں ہیں جو کہ بالکل ہی سائڈ پر بنی ہوئی تھیں، اور ایک بڑا سا درخت تھا جس پر بہت سے تعویذ اور دھاگے لٹکے ہوئے تھے۔ میں تھوڑا سا آگے گئی تو میں نے دیکھا وہاں پر کچھ سکلز اور بالوں کے گچھے بھی پڑے ہوئے تھے، اور مزید کچھ پیپرز بھی پڑے ہوئے تھے جن پر کچھ بہت عجیب ہی قسم کی چیزیں لکھی ہوئی تھیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا، اور اس جگہ سے تھوڑا آگے مجھے کچھ کھدی ہوئی قبریں بھی دکھائی دیں۔ میں یہ سب دیکھ کر اتنا ڈر چکی تھی کیونکہ وہ قبرستان پہلے سے اتنا خاموش تھا، اور تھا بھی پہاڑوں کے قریب، اور وہاں زیادہ لوگ بھی نہیں آتے تھے۔ پھر میں وہاں سے باہر آ گئی کیونکہ میں نے وہاں سے باہر جانا ہی مناسب سمجھا، اور جب میں باہر آئی تو رستے میں مجھے گورکن ملے۔ گورکن قبرستان کے کیئر ٹیکرز کو کہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے وہاں سے گزرتے دیکھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا آخر میں وہاں کیا کر رہی تھی، تو میں نے انہیں بتایا کہ ہم یہاں کچرا اٹھانے آئے ہیں۔ تو انہوں نے حیرانی سے میری طرف دیکھا، مجھے غصے سے کہا کہ اپنی ٹیم میٹس کے پاس واپس چلی جاؤ اور یہاں دوبارہ کبھی مت آنا۔ میں نے سوچا میں یہ بات سب کو بتاؤں گی، لیکن نہ جانے کیوں میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی۔ اسی طرح ہمیں کام کرتے کرتے شام ہو گئی اور عصر کی اذان ہو چکی تھی۔ ہم لوگ وہاں سے جانے ہی لگے تھے کہ ہمیں خبر ملی کہ ہماری یونیورسٹی کی ایک اسٹوڈنٹ وہاں قبرستان میں بے ہوش ہو چکی ہے، اور بے ہوش بھی کہاں، جہاں تھوڑی دیر پہلے میں گئی تھی۔ سبھی لوگ وہاں موجود تھے۔ اس لڑکی کے ارد گرد ہم نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ سب نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، اس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا، اور جو ہی وہ ہوش میں آئی تو زور زور سے چیخ کر رونے لگی، اور اتنا زیادہ روئی کہ وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ رونے اور چیخنے کے علاوہ اس نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ ہم سب دوست اور فیکلٹی ممبرز اس سے پوچھتے رہے، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ جب وہ دوبارہ ہوش میں آئی تو وہ صرف 2 لفظ دہرا رہی تھی، قبر، قبر اور کفن۔ ہم سب کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اس کو ہوا کیا ہے اور وہ کیا کہہ رہی ہے یا کہنا چاہ رہی ہے۔ ہم سب نے اس کو اٹھایا اور پھر ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ پھر اگلے روز جب ہم یونیورسٹی گئے تو میری فرینڈز نے مجھے بتایا کہ اس لڑکی کے جو بیسٹ فرینڈ ہے وہ اس لڑکی کے گھر گئی تھی اس سے ملنے، تو اس نے بتایا کہ وہاں اس نے ایسا کچھ دیکھا تھا جو کہ الفاظوں میں بیان پوری طرح نہیں کیا جا سکتا۔ جس جگہ میں نے تعویذ دیکھے تھے، میری کلاس میٹ نے غلطی یہ کی تھی کہ اس نے ان پیپرز کو اٹھایا اور دیکھنے لگ گئی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے کچھ فاصلے سے آوازیں آنے لگ گئیں جیسے کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ جب اس نے وہاں جا کر دیکھا تو وہاں اسے کھدی ہوئی قبر ملی جس کے اندر ایک ننگا انسان بیٹھا ہوا تھا، جس کے اوپر کفن تھا، اور وہ اپنے کفن کو پھاڑ رہا تھا، اور اس کی اسکن کا کنٹراسٹ بھی ایک مردہ انسان کی طرح تھا۔
یہ سب دیکھ کر وہ وہاں سے بھاگ رہی تھی۔ اس پر خوف اور ڈر اس قدر طاری ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ رستے میں ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ پھر دوبارہ کبھی یونیورسٹی نہیں آئی۔ اس کی فرینڈز بتاتی ہیں کہ وہ بہت بیمار رہنے لگ گئی تھی اور اسے اسی طرح کی ہیلوسینیشنز بھی بار بار ہوتی ہیں۔ وہ گھر سے زیادہ باہر نہیں جاتی تھی، نہ کسی سے ملتی تھی۔ اینڈ آئی ہوپ کہ وہ لڑکی اب ٹھیک ہو چکی ہو۔ ایز آئی سیڈ بیفور، ایسی اسٹرینج جگہوں پر کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ وی نیور نو دیٹ۔ احتیاط کیا کریں کسی بھی چیز کو ٹچ کرنے سے پہلے۔ باقی اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ہم ہولی فیملی ہاسپٹل کی بیک سائڈ پر راولپنڈی کے علاقے میں رہتے تھے۔ یہ بات 2007 یا 2008 کی ہے۔ ایک روز میرے کزن کی برتھ ڈے تھی۔ ہم سیلیبریٹ کرنے اس کے گھر گئے 12 بجے، اور ایسے ہی سیلیبریٹ کرتے کرتے ہمیں رات کے 3 بج گئے۔ اس کا گھر اسکیم 3 والی سائڈ پر ہے، جو ہمارے گھر سے کوئی 50 منٹ کی دوری پر ہے۔ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے بعد ہم اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم 3 بہن بھائی، ہماری والدہ اور ساتھ میں ہمارے ماموں تھے جو ہمیں ڈراپ کرنے جا رہے تھے، کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی اور سفر ذرا لمبا تھا۔ تو گاڑی میں سبھی لوگ سو گئے تھے سوائے میرے اور ماموں کے۔ اس دور میں ہمارے علاقے میں رات کے 10 بجے سب کچھ بند ہو جاتا تھا، اور سردیوں کی رات تھی اور اس ٹائم رات میں کسی کا بھی باہر نکلنا ناممکن سی بات ہوا کرتی تھی، کیونکہ سب کچھ بند ہو چکا ہوتا تھا تو باہر نکلنے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ ہماری اسٹریٹ کے آگے ایک چھوٹی سی مارکیٹ تھی اور اس سے مزید آگے ایک نالا شروع ہو جاتا تھا۔ ہمارے گھر کو 2 رستے جاتے تھے، ایک وہ جس سے ہم گھر جا رہے تھے، اس پر اسٹریٹ لائٹ بہت ہی کم تھیں، اور نالے والی سائڈ پر بالکل گھوپ اندھیرا تھا۔ ہم جیسے ہی اپنی اسٹریٹ میں انٹر ہوئے تو ہم نے دیکھا ایک عورت ہے جو کہ سفید لباس پہنے ہوئے ہے اور اس کے پاؤں بھی اسی لباس سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس نے اس ٹائم ہاتھ میں ایک بچہ اٹھایا ہوا تھا اور وہ اس بچے کو اٹھائے کہیں جا رہی تھی۔ میرے ماموں نے یہ دیکھ کر گاڑی سلو کر دی، اور اس وقت میری ماما کی آنکھ کھلی۔ انہوں نے یہ سوال کیا کہ رات کے اس وقت بچہ اٹھائے وہ عورت جا کہاں رہی ہے؟ اس وقت میری ماما کو لگا یہ لازمی سے کوئی غیر انسانی مخلوق کا ہی معاملہ ہے۔ ایک خوف کا عالم ہماری گاڑی میں اس وقت بن چکا تھا۔ ہماری گاڑی میں ہیٹر لگا ہوا تھا اور سب شیشے بند تھے۔ اس کے باوجود بھی اس عورت نے میری والدہ کو بے حد غصے والی نظروں سے دیکھا۔ وہ نظر آج بھی یاد ہے۔ میرے ماموں نے گاڑی کی ہیڈ لائٹس ہائی لو کیں تو وہ عورت مارکیٹ کی طرف بھاگ گئی۔ جیسے تیسے ہم سب گاڑی سے اترے اور جلدی سے گھر میں انٹر ہوئے، اور ہم نے گھر کو لاک کر لیا۔ لیکن میرے ماموں نے اپنے گھر واپس جانا تھا، جو کہ ہولی فیملی کی فرنٹ سائڈ پر تھا۔ تو ماما نے انہیں کہا کہ اگر اس رستے سے واپس جاؤ تو احتیاط سے جانا، کیونکہ وہ عورت اسی سائڈ پر تھی جو کہ کافی خطرناک سی وائبس دے رہی تھی۔ خیر ماموں اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئے اور اسی رستے سے واپس جا رہے تھے، اور ہوا یہ کہ وہ عورت اسی دوران ماموں کو وہاں دوبارہ نظر آئی، اور وہ روڈ کے بالکل درمیان میں کھڑی ہوئی تھی۔ ماموں اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے، اور ماموں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے نیچے دیکھتے دیکھتے ماموں نے کسی طرح اس عورت کو کراس کر ہی لیا، اور پھر انہوں نے واپس مڑ کر اس عورت کو نہیں دیکھا۔ اس واقعے کی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے، اور ماموں بھی نہ جانے کیوں اس کے بعد سے بیمار پڑنے لگ گئے۔ اور بتاتے ہیں کہ اس سب کے بعد میرے دروازے کے باہر ایک بچی آتی ہے، اور وہ زور زور سے دروازہ بجا کر کہتی تھی مجھے کھولو، مجھے کھولو۔ اس کے بعد سے ہم نے رات میں سفر کرنے سے ہی گریز کیا۔ لٹرلی برو، یہ سٹوری بھی کافی تھرلنگ تھی۔ مطلب اگر میں کسی کو ایسے راستے میں دیکھوں، بھائی مجھ میں نہیں ہمت کہ میں اپنے گھر واپس چل جاؤں، میں نیکسٹ ڈے ہی گھر واپس جانا بیٹر سمجھوں۔ باقی اینڈ آئی ہوپ آپ کو آج کی سٹوریز کافی پسند آئی ہوں گی۔ تو ایسی مزید سٹوریز کے لیے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ایپیسوڈ میں کسی نئی سٹوریز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔